من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله في مقام آخر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یبشر اصحابہ، آپ اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے، فرماتے قد جاءکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مبارک صحابہ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہ مہینہ کسی بھی مسلمان کی زندگی میں آئے اور وہ مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ان کے روزے رکھے۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ یہ روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، مسافر ہے تو اللہ نے اسے رخصت دی کہ وہ بعد میں ان دنوں کو پورا کر لے۔ رمضان کے روزوں میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک سحری اور دوسری افطاری۔ سحری سے لے کے افطاری تک یہ جو پیریڈ ہے یہی روزے کا پیریڈ ہے۔ اس دوران ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کھانا پینا ہم نے نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، اور دوسری وہ چیزیں جو حرام ہیں، چغلی، غیبت، جھوٹ، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج ہم مختصر سی بات کریں گے سحری کے کچھ مسائل اور برکات پر اور افطاری کے مسائل اور برکات پر۔ سحری کا وقت یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تہائی رات گزر جاتی ہے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے اور 2 حصے گزر جائیں۔ مثال کے طور پر رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو شروع کے 8 گھنٹے گزر جائیں اور آخری 4 گھنٹے جو بچتے ہیں، جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے آتا ہے ہم اس کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے، نہ کوئی تمثیل اور مثال بیان کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ ویسے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، سورہ نحل، سورہ شورى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، یہ سورہ نحل ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، میں اسے شفا دوں؟ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے اپنے بندوں کو کہ بندے اس سے فریاد کریں۔ عام حالات میں، عام دنوں میں تو بہت کم لوگ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تہجد کی، قیام کی، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں اللہ ہمیں یہ موقع دے دیتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سحری کے وقت ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
اس وقت اگر تھوڑا سا وقت انسان دعا کے لیے خاص کر لے اور یکسو ہو کر دل جمعی کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دے، اپنی حاجتیں، اپنی فریادیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے آگے رکھے، جیسا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی فریاد اللہ کے آگے رکھتا ہوں، اللہ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ تو اس وقت کو اس حوالے سے غنیمت سمجھا جائے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور پھر رمضان کے حوالے سے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا مضمون شروع کیا، رمضان کی آیت 184، 185، 183، پھر 186 میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، پھر 187 میں دوبارہ رمضان کے مسائل بیان کیے۔ رمضان کے مسائل کے اندر اللہ اس آیت کو لے کر آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ دعا کا موضوع اللہ نے رمضان کے درمیان بیان کیا۔ کیا حکمت ہے کہ رمضان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کھانے کو بھی غنیمت سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رواج یہ ہے کہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں اور 2:30-3 بجے کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری سحری ہو گئی۔ اگر روز کی یہ روٹین ہے تو شریعت اس روٹین کو پسند نہیں کرتی۔ ہم نہ نماز پڑھیں، جب بیدار ہوں صبح 8 بجے 9 بجے ہمارے مائنڈ میں ہو کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ یہ روزہ اہل کتاب کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اکل سحور، سحری کا کہنا، اکل سحر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سحری ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی۔ اگر ہم سحری نہ کھائیں تو یہ اہل کتاب کے روزے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کسی دن انسان کی آنکھ نہیں کھلتی، اس کی نیت تھی، اس کا ارادہ تھا، لیکن وہ بیدار نہ ہو سکا تو اللہ کی طرف سے اسے معافی ہے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر سحری کو نہ کھائے، سحری کو چھوڑ دے، تو یہ اہل کتاب کا وطیرہ ہے اور ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اور یہ کھانا ویسے بھی بڑا برکت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن السحور فی البرکہ، کہ سحری کھاؤ، سحری کے اندر برکت ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو عام طور پر یہ باور کروایا جاتا ہے، حدیث بھی یہ ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پلیٹ صاف کر لو، انگلیاں چاٹ لو۔ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ برکت کہاں پر ہے، کس حصے میں، لیکن سحری کا کھانا یہ ایسا کھانا کہ پورا کا پورا بابرکت ہے۔ اس کھانے کو بابرکت کہا گیا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آواز دی، کہا ہلما الی دعاء المبارکہ، ادھر آؤ ہمارے ساتھ اس مبارک کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ آپ نے انہیں دعوت دی کہ اس مبارک کھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو یہ کھانا بابرکت ہے۔ اور نعمت سحر المؤمن، مومن کی بہترین سحری، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التمر، کھجور ہے، کھجور بہترین سحری ہے مومن کے لیے۔ یہ چیزیں، یہ مسائل اگر ہمیں علم ہو، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو تو ہم بہت تھوڑی سی مہلت میں، بہت تھوڑے سے وقت میں بہت ساری برکات سمیٹ سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 2 مؤذن تھے، ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کی اذان دیتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے سے نہ روکے، سحری سے نہ روکے، جب تک عبداللہ بن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تھے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا، پھر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابو داؤد کی روایت ہے، اذا سمع نداء احدکم، جب تم میں سے کوئی ندا سنے، اذان کی آواز سنے، واناء فی یدہ، اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، وہ کھانا کھا رہا ہے، اپنی حاجت کو پورا کر رہا ہے،
اذان شروع ہو جاتی ہے، فلا یضعہ، فرمایا کہ اس برتن کو رکھے نہیں، حتیٰ یقضی، حتیٰ کہ وہ پورا کر لے، حاجتہ منہ، اپنی حاجت کو اس برتن میں سے، جتنا وہ کھانا چاہتا ہے، جتنی اس کی حاجت ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، اسے پورا کر لے۔ ہمارے یہاں اصل میں رواج ہے کہ ہم نے حدیثوں کی مخالفت کرنی ہے، ہمارے یہاں ذہن بنا ہوا ہے لاشعوری طور پر، جان بوجھ کے نہیں کرتے ہمیں باور ایسا کروایا جاتا ہے کہ آپ اب اذان ہو گئی، آپ برتن رکھ دیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یضعہ، اس برتن کو نہ رکھے، حتیٰ یقضی حاجتہ منہ، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جب تک اپنی حاجت کو پورا نہ کر لے۔ اور یہ سحری، یہ روزہ رکھنا، یہ نیت کی بنیاد پر ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کوئی بھی عمل نیت کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور روزہ، فرض اور نفل روزہ، ان دونوں میں تھوڑا سا نیت کا فرق ہے۔ نیت کا فرق کیا ہے کہ نفلی روزہ اگر آپ صبح بیدار ہوئے اور آپ کی نیت نہ تھی، آپ کی کوئی نیت نہیں ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنے گھر آتے اور اپنی بیویوں سے پوچھتے فجر کی نماز کے بعد کہ کچھ کھانے کو ہے، اگر وہ کہتی نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ٹھیک ہے، پھر آج ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ نفلی روزے کی نیت فجر کی نماز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے، اور فرض کی نیت فجر کی اذان سے پہلے کرنی پڑے گی۔ رات ہی میں انسان یہ ارادہ کر لے یا فجر کی اذان سے قبل یہ ارادہ کرے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اگر اس نے ارادہ نہیں کیا، اس نے نیت نہیں کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ مگر نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں جو الفاظ رائج ہیں وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے فقہ حنفی میں یہ الفاظ مل جائیں، فقہ حنفی میں بھی مجھے یہ الفاظ نہ مل سکے، فقہ حنفی میں بھی نہ ملے۔ ان الفاظ کا معنی بھی درست نہیں۔ معنی کیوں درست نہیں؟ آپ بھی پڑھتے ہوں گے کیلنڈروں پہ یہ الفاظ، یہ دعا لکھی ہوتی ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ دعا ہم آج پڑھ رہے ہیں، نیت کل کے روزے کی کریں گے، تو ہمارا پہلا روزہ بغیر نیت کے ہو گیا۔ پہلے روزے میں ہم نے دعا پڑھی تو نیت کل کی تھی، دوسرے روزے کی تھی۔ وَبِصَوْمٍ غَدٍ، کل کے روزے کی، غد عربی زبان میں کل کو کہا جاتا ہے، تو کل کے روزے کی نیت کی، دعا پڑھی تو پہلا روزہ بغیر نیت کے ہو گیا۔ اور جب آخری روزے میں یہ دعا پڑھیں گے تو اگلے دن عید ہوگی، تو کیا عید کے روزے کی ہم نیت کر رہے ہیں؟ تو یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ پھر ہم میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، بات تو اچھی ہے، الفاظ تو اچھے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نیت کے بغیر روزہ نہیں، اور یہ نیت کے الفاظ اگر زبان پہ ادا کر لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ ہاں، حرج یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائے تو یہی سب سے بڑا حرج ہے۔ اور دوسرا حرج یہ ہے کہ قیامت والے دن ان الفاظ کو رد کر دیا جائے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوں گے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی عمل کیا اور ہم نے اس عمل کا حکم نہیں دیا، اس نے وہ عمل اپنی مرضی سے کیا، فہو رد، اللہ کے ہاں اسے رد کر دیا جائے گا، اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔ تو یہ سحری کے مسائل ہیں۔ ایک بات اور ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اسے غسل کی حاجت ہوتی ہے، اب وقت اتنا نہیں ہوتا کہ وہ غسل کرے، اگر غسل کرے گا تو اذان ہو جائے گی، اس کی سحری رہ جائے گی۔ اگر وہ سحری کھاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، کیا میرا سحری کھانا درست ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر آپ سحری کرتے،
سحری کرنے کے بعد آپ غسل کرتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تو یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سحری کی اس کے بعد غسل کیا. اب اس روزے کو رات تک پورا کرنا ہے. اسی آیت میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ فرماتا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو. یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور روزہ افطار کب کرنا چاہیے یہ بھی ایک بحث ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کچھ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو جب افطار کر لیں. کچھ کی رائے یہ ہے کہ جب ستارے نظر آئیں جب افطار کریں، جب اندھیرا ہو جائے جب افطار کریں. یہ لوگوں کی رائے ہیں، لوگوں کی رائے دین نہیں ہوتی. دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا نام ہے، اللہ کے کلام کا نام ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل ها هنا وادبر النهار ها هنا وغربت الشمس، جب ادھر سے دن غروب ہو جائے اور ادھر سے رات آ جائے، وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو افطر الصائم، روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لو. تو روزہ افطار کرنے کی دلیل کیا بتلائی؟ وغربت الشمس، سورج غروب ہو جائے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو. یہ رات ہی ہے، رات یہ نہیں کہ اندھیرے کو رات کہا جائے. اگر اندھیرے کو رات کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سحری کے لیے حکم دیا کہ کھاؤ پیو فجر تک. فجر صبح کی نماز کو کہا جاتا ہے. ہم کھانا پینا کب بند کرتے ہیں؟ جب اندھیرا ہوتا ہے. ہم صبح کی روشنی میں نہیں کرتے. اگر کھانا پینا صبح تک جائز ہے تو کیا فجر کی نماز کے بعد بھی کھا سکتے ہیں؟ نہیں. صبح کب ہوتی ہے؟ جب صبح صادق ہوتی ہے، یہ صبح شروع ہوتی ہے. اور رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے. رات کا اندھیرے سے تعلق نہیں، رات شروع کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے. اور ابن حبان اور ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تزال امتی علی سنتی ما لم ينتظر بفطرها، میری امت سنت پر رہے گی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. میری امت سنت پر رہے گی، میرے طریقے پر رہے گی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. ما لم ينتظر بفطرها، جب تک انتظار نہیں کرے گی. کس میں؟ افطاری میں. بفطرها، افطاری میں انتظار نہیں کرے گی. کس چیز کا؟ ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، بہقی میں حسن درجے کے ساتھ یہ روایت ہے. کس چیز کا؟ فرمایا النجوم، ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ بات بتلا دی تھی کہ میری امت سنت پر رہے گی جب تک ستاروں کا انتظار افطار میں نہیں کرے گی. تو ہمیں سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے. اسلام احتیاط کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگ خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. جب تک افطار میں جلدی ہوگی خیر اور بھلائی ہمارا مقدر رہے گی. اور اگر افطار میں جلدی نہیں ہوگی تو انسان بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج تو ہمارے پاس گھڑیاں موجود ہیں نا، پورے سال کا کیلنڈر ہمارے پاس ہے کہ کس دن کس وقت سورج غروب ہو رہا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا کوئی کیلنڈر نہیں تھا. وہ روزانہ کی بنیاد پر سورج کو دیکھتے تھے. سوچئے کتنی محنت کرتے ہوں گے اذان دینے کے لیے، صبح صادق کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے سورج کا خیال رکھتے ہوں گے. پھر اگر کسی دن بادل ہوتے ہوں گے تو محنت مشقت اور بڑھ جاتی ہوگی، پھر اندازہ کرنا پڑتا ہوگا. ایسا واقعہ صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن بادل تھے اور سورج کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سورج غروب ہو گیا یا ابھی قائم ہے، باہر ہے، ابھی غروب نہیں ہوا. کہا کہ ہم نے اندازہ کیا کہ سورج غروب ہو گیا ہوگا اور ہم نے افطار کر لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے. کہا کہ ہم نے افطاری کر لی. صحابہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا. دلیل صحیح بخاری کی کتاب ہے. کہا کہ جب افطاری کر لی تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی، بادل کا ٹکڑا ہٹا اور ہمیں سورج نظر آ گیا. ہمیں سورج نظر آ گیا، ہم نے دیکھا کہ سورج موجود ہے. تو یہ احتیاط تھی. وہ افطاری میں اتنی جلدی کیا کرتے تھے.
اگر افطاری اندھیرے میں ہوتی تو یہ واقعہ کبھی بھی پیش نہ آتا، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطاری کر لی جائے، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے اور وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے دیکھا کچھ لوگ ایڑیوں کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی یہ باچھیں چیری ہوئی ہیں، ان میں سے خون آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا فرشتے سے یہ کون ہے؟ انہوں نے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے قبل افطاری کیا کرتے تھے، وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کیا کر لیتے تھے۔ تو جو شخص افطاری روزے سے پہلے کر لے، وہ 1 گھنٹہ پہلے کر لے، 2 گھنٹے پہلے کر لے، آدھا گھنٹہ پہلے کر لے یا 5 منٹ پہلے کر لے، اس کی یہ سزا ہے۔ اور جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہو اس کے لیے کیا وعید ہوگی، اس کی کیا سزا ہوگی، وہ خود سوچ سکتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عند کل لیل، اللہ رب العزت ہر لیل کو، ہر افطاری کے وقت اعتقاء آزاد کرتا ہے، وذالک فی کل لیل، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اللہ اس وقت کی دعا کو قبول کرتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن معاف کیجیے، ہم اس وقت دعاؤں میں نہیں ہوتے، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی شو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ روزے کا ٹائم پاس نہیں کر رہے، ہمیں شیطان نے اس قدر بہکا دیا کہ ہم روزے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ جن لوگوں نے مکہ دیکھا ہے، بیت اللہ دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہت طویل و قامت پہاڑ ہیں اور میلوں پھیلے ہوئے ہیں، اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ یہ سلسلہ طائف تک گیا ہوا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے پہاڑ بینجر ہیں، ان پر سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، وہ بالکل مٹی اور ریت کے پہاڑ لگتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ دنیا کے اندر جہاں بھی پہاڑی علاقے دیکھیں، پہاڑی سلسلہ دیکھیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر سبزہ ہے، خوبصورتی ہے، پہاڑوں کو انسان دیکھتا ہے تو انہیں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مکہ تو اللہ کے نزدیک بڑا عظیم شہر ہے، بڑا مقدس شہر ہے، اس کے پہاڑ بالکل سبزے سے خالی ہیں، بالکل مٹی ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہراً جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس جگہ پر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو لوگ مکہ میں آئیں ان کی ساری توجہ بیت اللہ پر ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، سرسبزے کو دیکھتے رہیں، کبھی اس پہاڑ پہ جا رہے ہیں، کبھی اس پہاڑ پہ جا رہے ہیں، اور کہیں پہاڑ بڑے زبردست ہیں، شاندار نظارے ہیں، وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر ان نظاروں میں مگن ہو جائیں۔ اللہ نے کسی پہاڑ پہ کوئی سبزہ رکھا ہی نہیں، وہاں جانے کے بعد ساری توجہ اس گھر کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اب رمضان میں ہماری توجہ تلاوت قرآن پر ہو، ذکر و اذکار پر ہو، نوافل پر ہو، دعاؤں میں ہو، اللہ کے ساتھ تعلق میں ہو۔ ہم نے توجہ ٹی وی کے پروگراموں پہ دے دی اور کہا کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، یا کھانے میں دے دی، اس وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خواتین کچن کے اندر اس وقت کو مس کر رہی ہوتی ہیں، ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنی افطاری کہ انسان سے کھائی نہ جائے، آدھی دسترخوان پر ضائع ہو جائے، اور دعا کی قبولیت کا وقت، جہنم سے آزادی کا وقت، اس وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان پر توجہ دیں تو ہم بہت ساری برکات سمیٹ سکتے ہیں۔ آخری بات بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطاری، اس کا ایک اور اہم جز ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کروانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روزے رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو بھی افطار کرائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک کھجور سے افطار کرواؤ، ایک کھجور، ایک پانی کے گھونٹ سے، اور اسی روایت میں ایک دودھ کے گھونٹ سے۔
اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص من فطر صائما، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، من طعام و شراب حلال، اپنے کھانے میں سے یا پینے میں سے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، صلیت، کہ فرشتے اس کے لیے، صلیت الملائکۃ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فی ساعتی شہر رمضان، رمضان کی برکات لمحات میں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وصلی جبریل لیلۃ القدر، اور جبرائیل علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ جبرائیل لیلۃ القدر میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان فضیلتوں کو، ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج سے چوتھا روزہ بھی بہت ایام باقی ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ کتنے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، گزشتہ رمضانوں میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جب رمضان گزرے تو ہم جہنم سے آزاد ہوں، ہم اس کی برکات کو سمیٹنے والے ہوں۔ اور اگر ہم نے اس کی برکات کو نہیں سمیٹا، اس وقت کو ضائع کر دیا، تو یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا پر آمین کہتے ہیں، اور بد دعا جبرائیل امین کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے جو رمضان پا کر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے کبھی بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جنہیں اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اس مہینے کے اندر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔